ناظرین السلام علیکم، میں ہوں نبید الہی، آپ دیکھ رہے ہیں ڈسکلوجر یوٹیوب چینل۔ ناظرین، پچھلے ایک ماہ میں خاص طور پہ سیاسی منظرنامے میں بہت اتھل پتھل ہوئی ہے، چینجز آئی ہیں، تبدیلیاں آئی ہیں، اور اس وقت ایک پینیکل پہ پہنچ گئی ہیں یہ جو تبدیلیوں کا اور چینجز کا اور سرپرائزز کا جو ایک ریلا آیا ہوا ہے اس میں۔ اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ عمران خان کو نااہل قرار دے دیا گیا ہے۔ توشہ خانہ کیس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان کو نااہل قرار دے دیا ہے۔ اگلے ماہ ہی جنرل قمر باجوہ چیف آف آرمی سٹاف ریٹائر ہو رہے ہیں، اور انہوں نے کلیئرلی کہہ دیا کہ میں ایکسٹینشن نہیں لوں گا۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی خبر اچھی آئی کہ FATF میں FATF میں پاکستان کو گرے لسٹ سے نکال دیا گیا۔ اب جو سب سے اہم چیز تھی کہ عمران خان کی نااہلی، جس پہ بہت دیر سے یہ باتیں ہو رہی تھیں، اور میں نے بھی اپنی ایک ولاگ میں کہا تھا کہ ان کے لیے سب سے خطرناک جو ثابت ہوگا وہ توشہ خانہ کیس ہوگا، کیونکہ تمام ریکارڈ موجود ہے اور اسی کے اوپر یہ نااہلی ہو گئی۔ اور اس پر یہ خیال تھا کہ اس کے اوپر بہت احتجاج ہوگا، اور وہ جیسے وہ خود کہہ رہے تھے ریڈ لائن اور یہ وہ، لیکن ایسی کوئی بات نہ ہو سکی۔ مختلف شہروں میں چھوٹے چھوٹے احتجاج ہوئے اور وہ ختم ہو گئے، اور ان دونوں صوبوں میں جن میں ان کی اپنی حکومت ہے وہاں پہ یہ چھوٹے چھوٹے احتجاج ہوئے اور بات ختم ہو گئی۔ البتہ اسلام آباد میں جہاں پہ ہنگامہ آرائی ہوئی، وہاں پہ حکومت نے، وفاقی حکومت نے ان کو سخت جواب دینے کی ٹھان لی۔ جیسے MNA KP سے اور ان کے گارڈ جنہوں نے فائرنگ کی صالح محمد کے، ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ تو بہرحال اس کے بعد نہ جانے ایک دم کیا احساس ہوا عمران خان کو کہ انہوں نے اپنے پارٹی کو اپیل کر دی کہ وہ احتجاج نہ کریں۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ انہوں نے کہا، اس سے پہلے بھی کہا، تب بھی کہا کہ میں لانگ مارچ کی جو کال ہے وہ جمعرات یا جمعے کو دوں گا۔ تو سننے میں یہ آ رہا تھا کہ کچھ بیک چینل مذاکرات حکومت کے اور PTI کے درمیان ہو رہے ہیں۔ تو کچھ لوگوں نے اس کی تردید بھی کی ہے، لیکن خود عمران خان نے کہا کہ مذاکرات ہونے چاہیے، مذاکرات کے دروازے کھلے رہنے چاہیے، یہ انہوں نے خود کہا۔ لگتا ہی ہے کہ جیسے عمران خان کو اب بات سمجھ آ گئی ہے یا عقل آ گئی ہے کہ ہر چیز جو ہے، جو انہوں نے 6 مہینے زور لگایا بہت زیادہ، ہر قسم کا جلسہ جلوس اور نیم کالنگ، دباؤ، سب کچھ کیا، 25 مئی کو لانگ مارچ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ کامیاب اس میں نہیں ہوئے۔ ان کا ایک ہی ڈیمانڈ تھا کہ الیکشن جلد کرا دیے جائیں، حکومت اس کے اوپر راضی نہیں تھی۔ اور شروع میں جو دباؤ تھا عمران خان کا وہ بھی اسٹیبلشمنٹ پہ تھا تاکہ وہ معاملہ حل کرا دے، لیکن اسٹیبلشمنٹ نے اب اسٹیپ بیک کر گئے، انہوں نے اس میں کہا کہ ہم اس میں مداخلت نہیں کریں گے۔ تو اب یہ دیکھیے کہ عمران خان کے لیے جہاں پہ ایک مطالبہ تھا، اب دوسرا مطالبہ بھی جو نااہلی کا ہے، اگرچہ وہ اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں لے گئے ہیں اپیل کرنے کے لیے، لیکن ایک دھچکا تو ان کو لگ گیا، اور دھچکا بھی ایسا لگا ہے کہ ان کے اوپر وہی الزام لگ گیا، اور الزام ثابت ہو گیا جو کہ وہ مخالفین پہ سالہ سال سے لگا رہے تھے، کرپٹ پریکٹسز کا۔ جب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ فیصلہ سنایا ہے تو اس پہ کافی باتیں کی گئیں، لیگل اوپینینز بھی آنی شروع ہو گئیں کہ وہ مجاز نہیں ہیں، جبکہ ECP نے اس کو کلیریفائی کیا کہ وہ مجاز اتھارٹی ہیں، اور انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ کیوں ان کو نااہل کیا ہے۔ مینلی وہ ٹھیک ہے، توشہ خانہ سے وہ چیزیں لے گئے، اس کے کئی پہلو بھی ہیں، اخلاقی پہلو بھی ہیں کہ پہلے حکمرانوں نے اگر خریدا بھی تو کبھی کسی نے بازار میں جا کے بیچا نہیں، اور بڑی اہم شخصیت نے تحفہ دیا جو ان کے لیے بنوایا تھا وہ بھی بیچا تو ان تک بات پہنچ گئی۔ تو یہ تو خفت کی بات ہے، لیکن جو قانونی اس میں پہلو ہے وہ ہے کنسیلمنٹ آف فیکٹس، جو انہوں نے کنسیلمنٹ کیے اور بتایا نہیں ہے۔
یعنی مرکزی دلیل جو ہے وہ یہ ہے کہ جو ان کی 2018-19 کی جو بینک سٹیٹمنٹ ہے اس کے مطابق ان کے پاس 51.821 ملین روپے تھے، مگر توشہ خانے کی جو چیزیں انہوں نے فروخت کیں اس کی قیمت 86.621 ملین ہونی چاہیے تھی۔ تو اس لحاظ سے 34.349 ملین روپے کی اس میں، تو 34.849 ملین روپے کو اس میں چھپایا گیا ہے اور نہیں دکھایا گیا، اور یہی کرپٹ پریکٹس ہے۔ فیکٹس فوکس کے مطابق عمران خان نے اپنی 66 سالہ زندگی میں اتنا نہیں کمایا جتنا انہوں نے اپنی حکومت کے پہلے دو ماہ میں توشہ خانہ کے تحائف بیچ کر اور بچا کر کمایا۔ بچایا سے مراد کے عمران خان اور ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی نے سارے تحائف جو توشہ خانہ سے لیے تھے ان کی مالیت ظاہر نہیں کی۔ یہ کرپٹ پریکٹس ہے جس کی بنیاد پہ ان کو یہ نااہل قرار دیا گیا ہے۔ لیکن اس کو فیصلے کے آنے کے بعد جو بھی رد عمل آیا، جو کہ بہت سخت رد عمل نہیں تھا، اس کے بعد جو ایک پیغام کے بعد دوسرا پیغام عمران خان نے دیا، اس میں مصالحانہ ٹون تھی ان کی۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہ کسی کی شکست نہیں ہے، یہ ایک میچورٹی کا سائن ہے، اور ان کو یہ بات سمجھ آ گئی، چاہے دیر آئے درست آئے، کہ صرف حلا بولنے سے، یہ دباؤ ڈالنے سے اور باقی اقدامات کرنے سے نہیں مسائل حل ہوں گے، بلکہ مذاکرات سے ہوں گے، ہو سکتا ہے پارلیمنٹ میں بیٹھنے سے ہوں، بہرحال بات چیت کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت ملک میں انتشار اور خلفشار ہے، تو ملک معاشی طور پہ اس چیز کا متحمل نہیں ہو سکتا، اور اب ہماری اصل جو مسئلہ ہے وہ کمزور اور گرتی ہوئی معیشت ہے۔ اگرچہ IMF کے $1.16 بلین جو ہیں وہ پمپ ان ہوئے ہیں، لیکن کوئی خطر خواہ فائدہ نہیں ہوا، یا سمجھیں کہ امپروومنٹ نہیں آئی، اور اس میں سیلاب نے بھی معیشت کو مزید دھچکا لگایا ہے۔ اچھی بات یہ ہے کہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے بھی 1.5 بلین دینے کا وعدہ کیا ہے۔ اب آئندہ کیا ہونے والا ہے؟ ایک بات تو یہ ہے کہ جو جمعے کو عمران خان نے یہ کہا کہ میں تاریخ دوں گا لانگ مارچ کی، وہ کوئی حتمی تاریخ نہیں دیں گے، نہ ہی دے سکتے ہیں۔ وہ مصالحانہ دباؤ بڑھائیں گے زبانی طور پہ، اور دیکھیں ساتھ ہی ساتھ کیا ہوا ہے کہ پرائم منسٹر شہباز شریف نے بڑا کلیئرلی کہہ دیا کہ الیکشن جو ہے 11 مہینے بعد ہوں گے، یعنی وقت پہ ہوں گے۔ تو یہ بات سمجھ بھی آتی ہے اس لیے کہ جب اسحاق ڈار واپس آئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ مجھے 6-7 ماہ چاہیے ہیں معیشت کو، اکانومی کو دوبارہ سٹیبلائز کرنے کے لیے، اس کا مطلب ہے کہ اگلے مئی تک کا ٹائم ان کو تو کم از کم دیا گیا ہے معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے۔ اس کے بعد بجٹ کے بعد کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئے 3 ماہ کی، اس کے بعد الیکشن ہو جائیں گے۔ تو یہ باتیں سامنے نظر آ رہی ہیں۔ اب وہ یہ بات نہیں ہوگی کہ عمران خان اعلان کر دیں گے اور اسلام آباد پہ چڑھائی ہو جائے گی، ایسا نہیں ہوگا۔ اور اس دوران یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ پنجاب حکومت جو ہے وہ بھی ڈاواڈول ہے اور اس کے خلاف بھی ایکشن ہونے والا ہے، شاید پرویز الہی صاحب کی حکومت زیادہ دیر نہ چلے۔ تو اب ہم جمعرات یا جمعہ کا انتظار کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس وقت کیا اعلان کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر اگلے چند ماہ پہ تبصرہ کرنے میں آسانی ہو جائے گی، یہ بتانے میں آسانی ہو جائے گی کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ شکریہ۔